دیکھیں یہ بات اسی مقام پر آئی ہے اس واقعے کے ذیل میں، جیسے کہ ذکر پہلے بھی کیا گیا، ہر مرتبہ واقعات میں کوئی نیا پہلو آتا ہے۔ قالوا یا شعیب، وہ بولے اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہے وہ نہ کریں؟ تمہاری نماز ادھر بھی آئے گی ادھر بھی آئے گی، یہ بھی روکے گی وہ بھی روکے گی۔ یہ ہے ایک پست ذہنیت، شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی، یا وہ ذہن جس میں دین کا بڑا ہی محدود سا تصور ہو، جہاں دین کو چند ریچولز، چند اعمال تک محدود کر کے باقی زندگی کو اس سے فارغ کر دیا گیا ہو۔ یہ ہے قوموں کا مسئلہ، یہ رہا ہے قوموں کا مسئلہ کہ دین کا محدود، پرورٹڈ، لمیٹڈ، مسخ شدہ تصور ان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے میں کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ بھائی نماز کی بات کر لو، فضائل نماز کی بات کر لو، نوافل کی بات کر لو، فضائل نوافل کی بات کر لو، لیکن کیا تم سود کے خلاف باتیں کرتے ہو، یہ بے حیائی کے خلاف باتیں کرتے ہو، یہ سیاست کے معاملات کی بات کرتے ہو، معیشت کے معاملات کی بات کرتے ہو، ہر جگہ یہ آئے گا۔ او بھائی ہر جگہ آئے گا، کیا مطلب؟ ہمیں تو قرآن میں سکھایا گیا، پڑھایا گیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مسجد میں بڑا ہے بس؟ کیا مصلی پر بڑا ہے؟ نہیں، اللہ ہر وقت ہر جگہ بڑا ہے۔ ہم کون ہیں بندے، وہ کون ہے معبود؟ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ 24 گھنٹے۔ تو عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ اب شادی کا موقع ہے تب بھی تب بھی عبادت کرنی، میت کا موقع ہے تب بھی عبادت کرنی، کاروبار کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی، پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی ہے، حکمراں کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی۔ یہ ہے بگڑا ہوا تصور قوموں کا جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ تمہاری نماز اس سے بھی روکے گی جو باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، وہ نہ کریں ان بتوں کی پوجا پاٹ۔ تمہاری نماز ہمارے مالوں میں بھی رکاوٹ ڈالے گی، بالکل ڈالے گی۔ حلال حرام کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسے سود سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، حرام خوری سے منع کیا، ناپ تول کی کمی سے منع کیا، خیانت سے منع کیا، ملاوٹ سے منع کیا، اینڈ سو آن۔ یہ ہے وسیع تر تصور جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا، رب کی بندگی کا رہنا چاہیے۔ اس قوم کا مسئلہ یہ تھا۔ اب دیکھیے طنز کے طور پر یہ قوم کیا کہہ رہی ہے اپنے پیغمبر کو، شعیب علیہ السلام کو، انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے ہی باوقار، بڑے ہی نیک چلن ہو، کیسی کیسی باتیں لے کر آ رہے ہو تم ہمیں سمجھانے کے لیے۔